رات کے 11 بج رہے تھے۔ شہر کے سب سے پوش علاقے میں واقع ملک ہاؤس روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ وسیع لان میں سفید اور سنہری پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ درختوں پر ننھی ننھی روشنیاں جھلملا رہی تھیں اور حویلی کے اندر شہر کے بڑے بڑے کاروباری خاندانوں کے افراد جمع تھے۔ یہ ایک عام تقریب نہیں تھی، یہ حورین ملک کی 25ویں سالگرہ تھی۔ حورین سلمان ملک کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والد شہر کے کامیاب ترین صنعت کاروں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے پاس فیکٹریاں تھیں، کئی بڑے تجارتی منصوبے تھے، شہر کے مختلف علاقوں میں جائیدادیں تھیں اور اتنی دولت تھی کہ حورین کو اپنی زندگی میں کبھی کسی چیز کی قیمت سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ وہ جو چاہتی اسے مل جاتا، لیکن اس رات پہلی بار اس کی نظر ایک ایسی چیز پر پڑنے والی تھی جسے وہ اپنی دولت سے خرید نہیں سکتی تھی۔ حورین سفید و سنہری بال میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ اسی لمحے اس کی نظر ہال کے آخری کونے میں کھڑے ایک نوجوان پر پڑی۔ وہ باقی مہمانوں سے بالکل مختلف تھا۔ سادہ سا سیاہ سوٹ، ہاتھ میں فائل، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں عجیب سا سکون۔ وہ کسی بڑے افسر یا کاروباری شخصیت کی طرح لوگوں میں گھلنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بلکہ ایک طرف کھڑا ایک بزرگ ملازم کی مدد کر رہا تھا۔ حورین رک گئی۔ اس کی کزن مائرہ نے حورین کو اچانک ساکت دیکھا تو اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ اوہ! حورین نے فوراً اسے دیکھا۔ کیا اوہ؟ مائرہ مسکرا دی۔ کچھ نہیں، بس پہلی بار دیکھا ہے کہ حورین ملک کسی لڑکے کو اتنی دیر سے دیکھ رہی ہے۔ میں کسی کو نہیں دیکھ رہی۔ تو پھر سامنے دیوار کو دیکھ رہی ہو؟ حورین نے اسے گھورا اور آگے بڑھ گئی، مگر چند قدم چلنے کے بعد پھر پلٹ کر اس نوجوان کو دیکھ لیا۔ وہ کون ہے؟ مائرہ نے ہنس کر کہا۔ ابھی تو کہہ رہی تھی کہ نہیں دیکھ رہی۔ مائرہ: اچھا، معلوم کرواتی ہوں۔ کچھ دیر بعد مائرہ واپس آئی۔ نام زین شاہ ہے، انکل کے نئے پروجیکٹ کی انجینئرنگ ٹیم میں ہے۔ بس کیا؟ اور کچھ؟ متوسط گھرانے سے ہے، بہت محنتی ہے، اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کی، ابھی کمپنی میں کافی اچھا مقام بنا چکا ہے۔ حورین خاموش رہی۔ اس نے ایک بار پھر زین کی طرف دیکھا۔ زین کسی سے بات کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر وہی پرسکون تاثر تھا۔ حورین کو سمجھ نہیں آیا کہ اس شخص میں ایسی کیا بات تھی جس نے اسے پہلی نظر میں روک لیا تھا۔ تقریب کے دوران زین کئی بار اس کے قریب سے گزرا، مگر اس نے حورین کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ یہ بات حورین کو عجیب لگی۔ عام طور پر لوگ اس کے قریب آنے کے لیے بہانے تلاش کرتے تھے۔ یہ شخص اس کے سامنے سے گزر کر بھی اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ آخر کار حورین نے خود اسے روک لیا۔ آپ زین ہیں؟ زین نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ جی، آپ کو پارٹی پسند آئی ہے؟ زین کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ سچ بولوں؟ جی، مجھے ایسی پارٹیاں زیادہ پسند نہیں۔ حورین حیران ہوئی۔ کیوں؟ یہاں ہر شخص خوش نظر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حورین ہنس پڑی۔ آپ بہت عجیب ہیں۔ یہ تعریف ہے؟ ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ زین مسکرا دیا۔ پھر فیصلہ ہو جائے تو بتا دیجیے گا۔ وہ جانے لگا۔ حورین نے اسے روک لیا۔ میں حورین ہوں، زین نے جواب دیا۔ مجھے معلوم ہے۔ پھر مجھے مس ملک کیوں کہا؟ کیونکہ آپ میرے لیے مس ملک ہیں۔ حورین کو نہ جانے کیوں یہ جواب اچھا نہیں لگا۔ صرف حورین کہہ سکتے ہیں۔ زین نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ دیکھتے ہیں۔ وہ چلا گیا۔ حورین اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس رات اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید کسی ایسے شخص میں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے جسے وہ اپنی مرضی سے متاثر نہیں کر سکے گی۔ اگلے دن حورین نے زین کے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیا۔ اس کا خاندان، اس کا گھر، اس کی تعلیم، اس کی نوکری، اس کے دوست، اور پھر اسے ایک نام ملا، سارہ، زین کی یونیورسٹی کی پرانی دوست۔ حورین نے اس نام کو صرف ایک بار پڑھا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ کچھ دن بعد حورین نے اپنے والد سے کہا کہ وہ نئے پروجیکٹ میں کام کرنا چاہتی ہے۔ سلیمان ملک حیران ہوئے۔ تمہیں کاروبار میں دلچسپی کب سے ہو گئی؟ ابھی سے، اچانک؟ ہاں، سلیمان نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ حورین روز دفتر جانے لگی اور ہر روز زین کے قریب رہنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتی۔ کبھی کسی ڈیزائن پر رائے لیتی، کبھی فائل مانگتی، کبھی پروجیکٹ سائٹ پر جا پہنچتی۔ زین سب محسوس کرتا تھا، مگر خاموش رہتا۔ ایک دن بارش بہت تیز تھی۔
دفتر سے نکلتے وقت حرین کی گاڑی خراب ہو گئی۔ زین قریب کھڑا تھا۔ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ حرین نے فوراً ہاں کر دی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد حرین نے پوچھا، آپ ہمیشہ اتنے خاموش رہتے ہیں؟ نہیں۔ پھر؟ صحیح انسان ملے تو بات بھی کرتا ہوں۔ حرین نے اسے دیکھا۔ اور میں؟ زین نے سڑک پر نظریں رکھتے ہوئے کہا، آپ بھی فیصلہ ہونے کے مرحلے میں ہیں۔ حرین بھی اختیار ہنس پڑی۔ اس دن کے بعد اس کا دل زین کے لیے پہلے سے زیادہ بے چین ہو گیا۔ مگر پھر ایک شام اسے وہ چیز نظر آئی جس نے حرین کے اندر سے سکون کو ختم کر دیا۔ زین سارا کے ساتھ کھڑا تھا۔ سارا ہنس رہی تھی۔ زین بھی مسکرا رہا تھا۔ حرین دور کھڑی دونوں کو دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں پہلی بار حسد نے جگہ بنائی۔ اس نے اگلے دن زین سے پوچھ لیا، سارا کون ہے؟ دوست ہے۔ صرف دوست؟ جی۔ تم اس سے بہت بات کرتے ہو۔ زین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حرین خاموش ہو گئی۔ زین نے نرم لہجے میں کہا، اگر آپ کے دل میں میرے لیے کچھ ہے تو مجھے سیدھا بتا دیں۔ حرین کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اگر ہو تو؟ زین نے نظریں جھکا لیں۔ تو مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے ہوگا۔ حرین کو یہ جواب پسند نہیں آیا۔ اس نے پوری زندگی میں کسی کو فیصلہ کرنے کے لیے وقت نہیں دیا تھا۔ لوگ اس کے فیصلوں کا انتظار کرتے تھے۔ وہ کسی کے انتظار کی عادی نہیں تھی۔ اسی رات حرین اپنے کمرے میں بیٹھی دیر تک زین کے الفاظ سوچتی رہی۔ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے ہوگا۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ کیا اسے اتنا وقت بھی درکار تھا؟ کیا وہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ حرین ملک اس میں دلچسپی لے رہی تھی؟ مگر پھر بھی اس نے خود کو سمجھایا کہ زین شاید باقی لوگوں جیسا نہیں۔ یہ خیال اسے مزید اپنی طرف کھینچنے لگا۔ اگلے ہفتے حرین نے زین کے لیے ایک خاص پروجیکٹ میٹنگ رکھی۔ اصل میں اس میٹنگ کی ضرورت نہیں تھی، مگر حرین چاہتی تھی کہ زین کے ساتھ اکیلے وقت گزارے۔ زین مقررہ وقت پر پہنچ گیا۔ آپ نے بلایا تھا؟ ہاں۔ حرین نے سامنے فائل رکھی۔ مجھے اس ڈیزائن کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی۔ زین نے فائل اٹھائی۔ یہ تو بالکل واضح ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ زین نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، اچھا میں سمجھا دیتا ہوں۔ تقریباً 40 منٹ تک وہ اسے ڈیزائن سمجھاتا رہا۔ حرین زیادہ تر اسے ہی دیکھتی رہی۔ آخر زین نے پوچھا، سمجھ آیا؟ حرین نے مسکرا کر کہا، کچھ کچھ۔ کچھ کچھ؟ آپ دوبارہ سمجھا دیں۔ زین نے سر پکڑ لیا۔ آپ جان بوجھ کر مشکل پیدا کر رہی ہیں۔ حرین ہنس پڑی۔ شاید۔ زین پہلی بار کھل کر ہنسا۔ حرین کے لیے وہ لمحہ بہت خاص تھا۔ مگر اسی وقت زین کا فون بجا۔ اسکرین پر سارا کا نام تھا۔ زین فوراً اٹھا۔ جی سارا۔ حرین کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ زین کچھ دیر بعد فون پر بات کرتا رہا، پھر بولا، میں آ رہا ہوں۔ فون بند ہوا۔ حرین نے پوچھا، کیا ہوا؟ سارا کے گھر کچھ مسئلہ ہے۔ وہ اٹھ گیا۔ حرین نے محسوس کیا کہ اس کے لیے زین سے زیادہ اہم زارا ہے، اور یہی احساس اس کے اندر کچھ توڑ گیا۔ اس رات حرین نے پہلی بار فیصلہ کیا کہ وہ صرف زین کو پسند نہیں کرتی، وہ اسے حاصل کرنا چاہتی ہے، ہر قیمت پر۔ کچھ دن بعد زین نے حرین کو ایک خبر دی، میری منگنی ہو رہی ہے۔ حرین کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ کس سے؟ زین نے کہا، سارا سے۔ حرین نے چند لمحے اسے دیکھا۔ تم نے مجھے جھوٹ بولا تھا۔ کب؟ تم نے کہا تھا کہ وہ صرف دوست ہے۔ زین نے آہستہ سے کہا، اس وقت ہماری منگنی طے نہیں ہوئی تھی، لیکن تم اسے چاہتے تھے۔ ہاں۔ کتنے عرصے سے؟ کافی عرصے سے۔ حرین نے تلخی سے مسکرا کر کہا، اور مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ زین نے جواب دیا، کیونکہ میں نے کبھی آپ کو امید نہیں دلائی تھی۔ یہ جملہ حرین کو بہت لگا۔ وہ گھر واپس آئی تو اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کے پاس خوبصورتی تھی، پیسہ تھا، شہرت تھی۔ وہ جس لڑکے کو چاہتی اس کے ارد گرد لڑکوں کی قطار لگ سکتی تھی۔ پھر زین اسے کیوں نہیں چاہتا تھا؟ جواب اسے معلوم تھا، کیونکہ زین سارا کو چاہتا تھا۔ حرین کے لیے یہ جواب ناقابل قبول تھا۔ اگلی صبح اس نے اپنے والد سے پوچھا، اگر کوئی شخص ہماری کمپنی کے خلاف کھڑا ہو جائے تو ہم اسے کاروباری طور پر کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ سلیمان نے فوراً بیٹی کو دیکھا، تم کیا پوچھ رہی ہو؟ بس ایسے ہی حرین، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہماری طاقت استعمال نہیں ہوگی۔ حرین خاموش رہی۔ اسے معلوم تھا کہ والد اس کا ساتھ نہیں دیں گے، لہٰذا اس نے اپنا راستہ خود چنا۔ سب سے پہلے اس نے سارا کے گھر کے مالی حالات معلوم کیے۔
سارہ کے والد نے برسوں پہلے اپنی بڑی بیٹی کی تعلیم کے لیے قرض لیا تھا۔ حورین نے وہ قرض خرید لیا۔ 2 دن بعد قانونی نوٹس ان کے گھر پہنچ گیا۔ سارہ کے والد پریشان ہو گئے۔ لیکن ہمیں ابھی 6 ماہ کی مہلت ہے۔ سارہ نے کاغذ ہاتھ میں لیا۔ ابا، کسی نے یہ قرض خرید لیا ہے۔ اسی وقت زین گھر آیا۔ اس نے کاغذ دیکھا۔ یہ کس نے کیا؟ کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ زین نے فوراً حورین کو فون کیا۔ آپ نے کیا ہے؟ کیا؟ سارہ کے گھر قرض کا نوٹس گیا ہے۔ حورین خاموش رہی۔ جواب دیں۔ ہاں، میں نے کیا ہے۔ زین چند لمحے خاموش رہا۔ مگر کیوں؟ کیونکہ میں نے تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں کہ سارہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنے کا حق کس نے دیا؟ میں تمہیں خوش رکھ سکتی ہوں۔ مجھے اپنی خوشی کا فیصلہ خود کرنے دیں۔ میں تمہیں ہر آسائش دے سکتی ہوں۔ زین کی آواز ٹوٹ گئی۔ حورین، مجھے آسائش نہیں چاہیے۔ پھر کیا چاہیے؟ سکون۔ میں دوں گی۔ آپ نے میری زندگی میں سکون نام کی چیز چھوڑی ہی نہیں۔ فون بند ہو گیا۔ حورین کا ہاتھ کانپ رہا تھا، مگر اس نے خود کو مضبوط کیا۔ وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ اسی دوران سارہ کے والد کو نوکری سے بھی نکال دیا گیا۔ زین کو یقین ہو گیا کہ اس کے پیچھے حورین ہے۔ وہ سیدھا اس کے گھر پہنچا۔ آپ نے میرے خاندان کو کیوں نشانہ بنایا؟ حورین نے کہا، میں نے صرف سارہ کے گھر والوں کو حقیقت دکھائی ہے۔ حقیقت؟ کہ وہ تمہارے برابر نہیں۔ زین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کے نزدیک انسان کی قدر اس کے بینک اکاؤنٹ سے ہوتی ہے؟ نہیں۔ پھر آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ حورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ زین نے نرم لہجے میں کہا، تم نے مجھے ابھی پایا ہی کہاں ہے کہ کھونے سے ڈر رہی ہو؟ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ حورین دیر تک دروازے کو دیکھتی رہی، مگر پھر اس نے سارہ اور زین کی منگنی کی تاریخ معلوم کر لی۔ وہ تاریخ اس کے لیے ایک جنگ کی تاریخ تھی۔ منگنی سے ایک ہفتہ پہلے حورین نے ایک نئی چال چلی۔ اس نے زین کو ایک بڑی کاروباری ڈیل کی پیشکش کی۔ اگر تم یہ پروجیکٹ قبول کر لو تو میں تمہیں اپنی کمپنی میں پارٹنر بنا سکتی ہوں۔ زین نے کہا، اور بدلے میں؟ تمہیں معلوم ہے، شادی۔ حورین نے سر ہلا دیا۔ زین کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو بھی کچھ نہیں ہوگا؟ کیا تم واقعی مجھے کچھ نہیں کرو گی؟ حورین خاموش رہی۔ زین سمجھ گیا، میں انکار کرتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ زین اس سے ڈرنے کے بجائے اس سے نفرت کرنے لگا ہے۔ مگر اس نے پھر بھی منگنی رکوانے کا فیصلہ کیا۔ منگنی کے دن سارہ سرخ لباس میں بیٹھی تھی۔ زین سادہ سفید شلوار قمیض میں تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ حورین نے دور سے یہ منظر دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا۔ کاش زین اس طرح اسے دیکھتا۔ کاش وہ مسکراہٹ اس کے لیے ہوتی۔ مگر وہ مسکراہٹ سارہ کے لیے تھی۔ حورین ہال میں داخل ہوئی۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ زین فوراً کھڑا ہوا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ حورین نے ایک فائل میز پر رکھ دی۔ کیونکہ یہ منگنی نہیں ہوگی۔ سارہ کے والد کھڑے ہو گئے۔ آپ کو یہ حق نہیں۔ حورین نے کہا، حق شاید نہیں، طاقت ہے۔ زین کا چہرہ بدل گیا۔ حورین، بس کرو۔ اگر سارہ سے منگنی ہوئی تو اس کے والد کے خلاف مالی مقدمہ اسی وقت کھلے گا۔ سارہ کے والد کا رنگ اڑ گیا۔ زین نے غصے میں کہا، تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہی ہوں۔ کس چیز کا؟ مجھے چننے کا۔ زین نے سارہ کی طرف دیکھا۔ سارہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، زین۔ زین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ حورین نے وکیل کی طرف دیکھا۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہو گئی۔ منگنی ختم ہو گئی۔ سارہ اپنے والدین کے ساتھ اندر چلی گئی۔ زین وہیں کھڑا حورین کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی مایوسی تھی جیسے حورین نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تم خوش ہو؟ حورین نے کہا، ہاں۔ زین نے سر ہلایا۔ نہیں۔ حورین چونکی، کیا تم خوش نہیں ہو؟ تم صرف یہ دیکھ کر مطمئن ہو کہ سارہ میرے ساتھ نہیں۔ وہ چلا گیا۔ اس دن کے بعد زین نے حورین سے مکمل فاصلہ اختیار کر لیا۔ وہ نہ دفتر میں اس سے بات کرتا نہ فون اٹھاتا۔ حورین نے کئی بار اسے کال کی، جواب نہیں آیا۔ ایک دن وہ اس کے گھر پہنچ گئی۔ زین کے والد نے دروازہ کھولا۔ انہوں نے حورین کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹی اسے چھوڑ دو۔ حورین خاموش رہی۔ میرا بیٹا پہلے بہت خوش رہتا تھا،
اب اسے ہر وقت خوف رہتا ہے کہ تم اگلا کیا کرو گی۔ حورین کے دل پر چوٹ لگی۔ میں اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، تو پھر اس کی زندگی سے نکل جاؤ۔ حورین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ زین اندر سے آیا۔ ابا، آپ اندر جائیں۔ حورین نے زین کی طرف دیکھا۔ میں تم سے صرف بات کرنا چاہتی ہوں، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، صرف 5 منٹ۔ میرے پاس تمہارے لیے 5 سیکنڈ بھی نہیں۔ حورین کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اتنی نفرت؟ زین نے کہا، نفرت سے بھی زیادہ تھکن ہے۔ یہ جملہ حورین کے دل میں اتر گیا۔ وہ خاموشی سے واپس چلی گئی، مگر چند دن بعد حالات نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ زین نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر چھوڑ دے گا۔ اسے ایک نئی کمپنی میں اچھی نوکری مل گئی۔ سارا بھی اپنے والدین کے ساتھ دوسرے شہر جانے والی تھی۔ حورین کو یہ خبر ملی تو اس کے اندر خوف جاگ اٹھا۔ اگر زین چلا گیا تو وہ اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ اس نے زین کو روکنے کے لیے آخری کوشش کی۔ اس نے اپنی کمپنی میں اس کے خلاف تمام شکایات واپس لیں، اس کی والد کی دکان کے مسائل حل کروائے اور سارا کے والد کے خلاف کارروائی بھی ختم کروا دی۔ پھر وہ زین کے سامنے گئی۔ میں نے سب ٹھیک کر دیا ہے۔ زین نے پوچھا، کیوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تم مجھے اپنی زندگی کی وجہ سے برا سمجھو۔ زین نے کہا، بہت دیر ہو چکی ہے، مجھے ایک موقع تو دو۔ کس لیے؟ تمہیں ثابت کرنے کے لیے کہ میں بدل سکتی ہوں۔ زین نے کچھ دیر اسے دیکھا۔ تم بدل بھی جاؤ تو میں واپس نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے تو ہر بات شک بن جاتی ہے۔ حورین نے پوچھا، اگر میں سارا سے معافی مانگ لوں؟ اسے تم سے بدلہ نہیں چاہیے، اسے صرف سکون چاہیے۔ اور تمہیں؟ زین نے آہستہ سے کہا، مجھے تم سے دوری چاہیے۔ حورین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں تمہیں کبھی خوش نہیں کر سکتی، تم نے مجھے بہت کچھ دیا۔ حورین نے امید سے اسے دیکھا۔ کیا؟ یہ سکھایا کہ انسان کو صرف اس لیے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا۔ زین نے نظریں جھکا لیں۔ میں تمہیں برا نہیں چاہتا حورین، لیکن میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ حورین نے پہلی بار سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے۔ زین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر واپس چلی گئی۔ اگلے دن زین اور سارا شہر چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ پہنچے۔ حورین وہاں موجود نہیں تھی۔ زین نے ایک بار پیچھے دیکھا۔ وہ شاید توقع کر رہا تھا کہ حورین پھر آئے گی، مگر وہ نہیں آئی۔ فلائٹ کا اعلان ہوا۔ زین اور سارا اندر چلے گئے۔ دوسرے شہر پہنچ کر انہوں نے نئی زندگی شروع کر دی۔ زین نے اپنی قابلیت سے بہت جلد کمپنی میں مقام لیا۔ سارا نے ایک اسکول میں ملازمت شروع کر دی۔ وقت کے ساتھ دونوں نے شادی کر لی۔ ان کی نئی زندگی سادہ تھی مگر پرسکون تھی۔ اور حورین؟ وہ اپنے محل جیسے گھر میں رہتی رہی۔ شروع کی کئی مہینے اس نے خود کو کاروبار میں مصروف رکھا۔ پھر ایک دن اس نے سارا کے والد کو اپنے دفتر بلایا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ حورین نے ایک فائل ان کے سامنے رکھی۔ آپ کے تمام پرانے قرض ادا ہو چکے ہیں۔ وہ حیران رہ گئے۔ کس نے ادا کیے؟ حورین نے کہا، میں نے۔ پر کیوں؟ کیونکہ آپ کو میری وجہ سے بہت نقصان ہوا تھا۔ انہوں نے فائل بند کی۔ ہم آپ کی مدد قبول نہیں کرنا چاہتے۔ حورین نے کہا، یہ مدد نہیں، میری غلطی کی معافی ہے۔ وہ چلے گئے۔ حورین اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ کسی کی مدد کرنا اور کسی کو خریدنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ اس نے اپنی دولت کو پہلی بار کسی کی زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا، مگر اب اس کے پاس کوئی ایسا نہیں تھا جسے یہ سب دکھا سکے۔ 1 سال گزر گیا۔ حورین کی سالگرہ دوبارہ آئی۔ مائرہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ تم نے اس سال پارٹی کیوں نہیں رکھی؟ حورین نے مسکرا کر کہا، دل نہیں چاہا۔ تم پہلے ایسی نہیں تھی۔ پہلے میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتی تھی، اور اب؟ حورین نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اب میں کچھ کھونا نہیں چاہتی۔ مائرہ نے پوچھا، زین کو اب بھی یاد کرتی ہو؟ حورین نے جواب دینے سے پہلے کافی دیر خاموشی اختیار کی۔ ہاں۔ پھر اسے واپس کیوں نہیں لاتی؟ حورین ہلکا سا مسکرائی۔ کیونکہ اب میں جانتی ہوں کہ اسے واپس لانا میری مرضی نہیں، اس کی مرضی ہے۔ مائرہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے ایک وقت میں سوچا تھا کہ اگر میں زین کو سارا سے دور کر دوں گی تو وہ میرا ہو جائے گا۔ وہ رک گئی۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ کسی انسان کو دوسروں سے چھین کر اپنے پاس رکھنے سے وہ تمہارا نہیں ہوتا، وہ صرف تم سے دور ہونے کا راستہ تلاش کرتا ہے۔
رات کو حورین اپنے کمرے میں گئی۔ اس نے پرانی الماری کھولی۔ وہ تصویر اب بھی موجود تھی، پہلی ملاقات کی۔ اس نے تصویر ہاتھ میں لی۔ تم نے مجھے پہلی رات ہی بتایا تھا۔ وہ مسکرائی کہ محبت شاید تمہیں آزاد کرے گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں سمجھ نہیں سکی۔ اس نے تصویر واپس رکھ دی، کھڑکی کھولی۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ اس نے فون اٹھایا۔ زین کا نمبر اب بھی موجود تھا۔ کئی لمحے وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے نمبر ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دیا۔ اس بار اس نے اسے غصے میں نہیں مٹایا تھا، بلکہ قبول کرنے کے لیے مٹایا تھا کہ زین اس کی زندگی کا حصہ نہیں رہا، کہ وہ کسی اور کے ساتھ خوش ہے، کہ اس نے اپنا راستہ چن لیا ہے اور حورین کو اس راستے کا احترام کرنا ہوگا۔ اگلے دن حورین نے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے والد کے کاروبار میں فعال کردار سنبھالا، ایک خیراتی فاؤنڈیشن قائم کی اور کم آمدنی والے خاندانوں کے بچوں کے لیے تعلیمی وظائف شروع کیے۔ وہ اب بھی امیر تھی، بہت امیر، مگر اب اسے اپنی دولت پر فخر نہیں تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ دولت سے گھر خریدا جا سکتا ہے، گھر میں سکون نہیں۔ دولت سے شادی کی تقریب سجائی جا سکتی ہے، دل نہیں جیتا جا سکتا۔ دولت سے کسی کا راستہ روکا جا سکتا ہے، اسے اپنی طرف چلایا نہیں جا سکتا۔ اور سب سے بڑھ کر دولت سے محبت نہیں خریدی جا سکتی۔ کئی سال بعد ایک کاروباری تقریب میں حورین کو اچانک زین کی خبر ملی۔ وہ ایک کامیاب کمپنی کا ڈائریکٹر بن چکا تھا۔ سارا اس کے ساتھ تھی، دونوں خوش تھے۔ حورین نے ان کی تصویر دیکھی۔ اس کے دل میں درد تو ہوا، مگر اس بار حسد نہیں ہوا۔ وہ خاموشی سے مسکرا دی۔ خوش رہو، بس اتنا ہی کہا۔ اور شاید یہی وہی لمحہ تھا جب حورین واقعی زین سے آزاد ہوئی۔ وہ اسے بھولی نہیں تھی، مگر اب وہ اسے حاصل کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ وہ خوش رہیں۔ رات کو وہ اپنی حویلی کے لان میں بیٹھی تھی۔ چاروں طرف روشنی تھی، ملازمین موجود تھے، بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں، پھولوں کی خوشبو تھی، دنیا کی ہر آسائش اس کے پاس تھی۔ مگر حورین کو اب اس خالی پن سے خوف نہیں آتا تھا۔ اس نے تنہائی کو سزا کے بجائے اپنی اصلاح کا حصہ سمجھ لیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں۔ اسے زین کی پہلی ملاقات یاد آئی۔ دیکھتے ہیں، وہ ہنس دی۔ تم نے تب بھی مجھے انتظار کا سبق دیا تھا زین، اور میں نے تب بھی نہیں سیکھا تھا۔ ہوا چلی، درختوں کے پتے ہلے۔ حورین نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کاش میں تمہیں پانے سے پہلے یہ سمجھ جاتی کہ محبت میں کسی کو جیتنا نہیں پڑتا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ بس اسے آزاد چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور اس رات حورین نے پہلی بار اپنے ماضی کو معاف کیا، زین کو نہیں، سارا کو نہیں، بلکہ خود کو، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ انسان کبھی کبھی محبت کے نام پر ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جن کی قیمت پوری زندگی ادا کرنی پڑتی ہے۔ حورین نے بھی ادا کی۔ وہ شخص جسے وہ حاصل کرنے کے لیے سارا کو اس سے دور کر بیٹھی تھی، اسی شخص نے آخرکار اسے چھوڑ کر ایک ایسی دنیا بنا لی جہاں حورین کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ اس نے زین کی منگنی توڑی، اس کے خاندان کو مشکلات میں ڈالا، سارا کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی، زین کو اپنے قریب رکھنے کے لیے اس کی آزادی چھینی، مگر آخر میں زین نے اسے ایک سبق دے دیا جو حورین ساری دولت خرچ کر کے بھی نہیں خرید سکتی تھی۔ محبت ملکیت نہیں ہوتی۔ جس دل کو قید کرو گے وہ تم سے بھاگے گا، اور جس دل کو آزادی دو گے اگر وہ تمہارا ہوا تو خود تمہارے پاس رہے گا۔ زین حورین کا نہیں ہوا، مگر زین نے حورین کو وہ انسان بنا دیا جو شاید وہ کبھی خود نہیں بن سکتی تھی۔ ایک ایسی عورت جو پہلی بار اپنی دولت سے زیادہ کسی کے سکون کی قیمت سمجھتی تھی۔ ایک ایسی عورت جو پہلی بار میرا کہنے سے پہلے پوچھتی تھی کہ کیا وہ خود میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اور شاید یہی حورین کی سب سے بڑی جیت تھی۔ اگرچہ زین اس کی زندگی میں واپس نہیں آیا، اگرچہ وہ ہمیشہ کے لیے دور چلا گیا، اگرچہ حورین کو اپنی محبت کا جواب کبھی نہیں ملا، پھر بھی اس نے آخر کار اسے آزاد کر دیا۔ اور یہی وہ محبت تھی جو اسے بہت دیر سے سمجھ آئی۔ رات کے آخری پہر حورین اپنے کمرے میں گئی۔ اس نے کھڑکی بند کی، روشنی بجھائی اور بستر پر لیٹتے ہوئے آخری بار زین کے بارے میں سوچا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ خوش رہنا زین،
پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس بار اس نے یہ نہیں سوچا کہ وہ واپس آئے گا، نہ یہ کہ کبھی سارا سے دور ہو جائے گا، نہ یہ کہ قسمت کبھی انہیں دوبارہ ملائے گی۔ اس نے صرف ایک حقیقت قبول کر لی تھی، کچھ محبتیں ملنے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ محبتیں انسان کو بدلنے کے لیے آتی ہیں، اور زین حورین کی زندگی میں ایسی ہی محبت تھا۔ وہ آیا، اس نے اسے محبت کا احساس دیا، اس نے اس کی خامیوں کا آئینہ دکھایا، اور پھر اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ حورین کے پاس اب بھی دولت تھی، مگر اس دولت میں زین نہیں تھا۔ اس کے پاس گھر تھا، مگر زین کی آواز نہیں تھی۔ اس کے پاس کامیابی تھی، مگر وہ شخص نہیں جس کے سامنے وہ اپنی کامیابی پر فخر کرنا چاہتی تھی۔ اور اس کے آس پاس یاد تھی، ایک ایسی یاد جو کبھی مکمل خوشی نہیں دیتی تھی، مگر اسے دوبارہ وہ پرانی حورین بھی نہیں بننے دیتی تھی۔ یوں ایک ایسی لڑکی جس نے پوری دنیا سے لڑ کر اپنی پسند کے لڑکے کو حاصل کرنے کی کوشش کی، آخر کار اسی لڑکے کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور جاتا دیکھتی رہی۔ وہ اسے سارا سے چھین سکتی تھی، اس کی منگنی توڑوا سکتی تھی، اس کے راستے بند کر سکتی تھی، اسے مجبور کر سکتی تھی، مگر اس کا دل نہیں جیت سکتی تھی۔ اور جب زین آخر کار اس سے تنگ آ کر چلا گیا تو حورین کے پاس اسے روکنے کی طاقت ہونے کے باوجود وہ اسے روک نہ سکی، کیونکہ اس بار زین نے اس سے صرف اجازت نہیں مانگی تھی، اس نے اپنی زندگی واپس لے لی تھی، اور حورین نے پہلی بار اسے جانے دیا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔